السلام علیکم پاکستان، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ واہ ولاگس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید۔ میں ہوں نوید، آئیے اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج جس جگہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے فیصل مسجد۔ شاہ فیصل مسجد کو پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہونے کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیا کی عظیم مسجد ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کے سبب تمام مسلم امہ میں شہرت کی حامل ہے۔ فیصل مسجد اسلام آباد میں واقع ہے، جو شہر کے آخری سرے پر مارگلہ کی دلکش پہاڑیوں کے دامن میں ایک خوبصورت منظر دیتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر کی تجویز سعودی حکمران شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے اپنے دور اسلام میں دی۔ بعد میں تقریباً 3 سال بعد ایک عالمی سطح کا مقابلہ منعقد کرایا گیا، جس میں مختلف ممالک کے 43 ماہر فن تعمیر نے اپنے اپنے نمونے پیش کیے۔ چوتھے روز ترکی کے ایک ماہر فن کا پیش کردہ نمونہ تسلیم کر لیا گیا۔ سعودی حکومت کی مالی امداد سے 1976 میں اس مسجد کی تعمیر شروع کی گئی اور مسجد کا نام بھی شاہ فیصل کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ آج عوام کا رش بھی بہت زیادہ تھا اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ کس قدر عوام یہاں پر موجود ہے، اور فیصل مسجد میں بہت سی فیملیز وغیرہ بھی آئی ہوئی ہیں۔ اب اس کا اندر کا ویو آپ کو دکھاتے ہیں، اندر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو مزید فیصل مسجد کے متعلق بتاتے ہیں۔ جی، تو یہ ہے فیصل مسجد، اور یہاں پہ کورونا کی وجہ سے رش تو خیر اپنی جگہ پہ اسٹل باقی ہے۔ تو پہلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس سائڈ کی جگہ کا وزٹ۔ سب سے پہلے یہاں پر ایک بک شاپ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہی ہوں گی آپ کو، رائٹ سائڈ پہ بھی ہیں اور لیفٹ سائڈ پہ بھی ہیں، اور کچھ سٹال باہر کی طرف بھی لگے ہوئے ہیں جس میں آپ اپنی مرضی کی بکس وغیرہ خرید سکتے ہیں۔ اس ٹائم ظہر کی نماز کا وقت ہوا تھا اور مسجد کا اندرونی حصہ کرونا کی وجہ سے بند کیا گیا ہے۔ باہر عوام ابھی بھی نماز ادا کر رہی تھی۔ یہ یہاں پر وضو کرنے کی جگہ بنی ہوئی ایک سائڈ پر۔ لوگ نماز ادا کر رہے تھے۔ اب آپ کو اوپر کی جانب لے کے چلتا ہوں، ان سیڑھیوں کی طرف سے اوپر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اس کے صحن کی جگہ کا ویو دکھاتے ہیں۔ آج موسم بھی بہت اچھا تھا، کبھی کبھی بادل آ رہے تھے، دھوپ بھی اپنی تیزی دکھا رہی تھی کہیں نہ کہیں، لیکن بادلوں کی وجہ سے کافی فرق پڑ رہا تھا۔
ایک روز جی جناب فیصل مسجد کا آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ، اور عوام کا بہت ہی رش ہے۔ کرونا SOPs کو استعمال کرتے ہوئے ہی اور اپنی سیفٹی کا بالکل خیال رکھیں۔ آج ایسے ہی ہمارا چکر لگا تو ہم نے کہا آپ کو آج فیصل مسجد کا وزٹ کروائیں۔ خوبصورت پہاڑیاں، مارکلا کی خوبصورت پہاڑیاں، اس کے دامن میں واقع فیصل مسجد۔ اینڈ آج موسم بھی بہت ہی زیادہ اچھا ہوا تھا۔ ابھی فی الحال دھوپ نکلی، ورنہ تقریباً بادل آئے ہوئے تھے اور موسم نہایت خوشگوار بنا ہوا تھا۔ سو آئیے آپ کو مزید جگہوں کا وزٹ کراتے ہیں۔ 1959 میں جب اسلام آباد کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تو ان منصوبہ سازوں کے ذہن میں ایک ایسی مسجد کا خاکہ بھی تھا جو پرجمال بھی ہو اور اس جدید ترین شہر کی شناخت سے اس کی پہچان ہو۔ اسلام آباد کا شہر آہستہ آہستہ بستا رہا، اور جب 1966 میں سعودی عرب کے شاہ فیصل پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو انہوں نے اس مسجد کے تمام تر اخراجات برداشت کرنے کا اعلان کیا۔ حکومت پاکستان نے اس مسجد کی ڈیزائن کے لیے ایک بین الاقوامی مقابلے کا اہتمام کیا، اور یہ مقابلہ ترکی کے ایک آرکیٹیکٹ نے جیتا۔ مارچ 1975 میں جب شاہ فیصل شہید کر دیے گئے تو حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ مسجد ان کے نام سے منسوب کر دی جائے۔ 28 نومبر 1975 کو حکومت نے اس مسجد کا نام شاہ فیصل مسجد رکھنے کا اعلان کر دیا۔ اکتوبر 1976 میں جب سعودی عرب کے فرمانروا شاہ خالد پاکستان کے دورے پر تشریف لائے تو حکومت پاکستان نے ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے بھائی کے نام سے منسوب اس عظیم مسجد کا سنگ بنیاد نصب فرمائیں۔ 12 اکتوبر 1976 مطابق 17 شوال کو شاہ خالد نے ایک باوقار تقریب میں اس عظیم و شان مسجد کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ فیصل مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 51,984 فٹ مربع فٹ ہے۔ مرکزی ہال کے چاروں طرف 4 مینار ہیں جن میں سے ہر ایک کی بلندی 286 فٹ ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 134 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ اس مرکزی ہال میں پاکستان کے 2 ممتاز مصوروں صادقین اور گل جی نے بھی آیت ربانی کی خطاطی کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی ہلال کی تنصیب کا کام بھی گل جی نے انجام دیا تھا۔ یہ مسجد 10 سال کی شب و روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 23 رمضان المبارک کو پایا تکمیل کو پہنچی۔ یوں وہ خواب جو شاہ فیصل نے 1966 میں دیکھا تھا 2 دہائیوں کے بعد حقیقت کا روپ دھار گیا۔ انیس سو 86 میں مسجد کا تعمیراتی کام مکمل کر لیا گیا اور اس کے احاطے میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی تعمیر کی گئی۔ یہ مسجد کل 5000 مربع میٹر کے رقبے پر مشتمل ہے اور بیرونی احاطے کو بھی شامل کر کے
اس میں تقریباً 80,000 سے زائد نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کا فن تعمیر جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور دیگر روایتی مساجد سے قدرے مختلف ہیں۔ اس کی شکل ایک بڑے تکونی خیمے کی طرح ہے جس پر 4 بہت بڑے مینار جلوہ افروز ہیں۔ یہ مینار ترکی کے جدید فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہیں جو عام مینار کے مقابلے میں قدرے باریک بنائے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہاڑوں کے درمیان رات کو یہ مینار نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں۔ مسجد کے اندر درمیان میں ایک جدید برقی فانوس نصب کیا گیا ہے۔ اس مسجد کے اندرونی دیواروں پر جدید خطاطی کے ذریعے قرآنی آیات لکھی گئی ہیں۔ اس مسجد کے فن تعمیر میں مختلف روایتی اندازوں کی واضح جھلک ہے جن میں عربی، ترکی، ایرانی اور ہندی طرز تعمیر کا عنصر موجود ہے۔ اس مسجد پر کل تعمیری لاگت کا اندازہ 120 ملین امریکی ڈالر تک لگایا جا سکتا ہے۔ اس کے خوبصورت میناروں کی بلندی 90 میٹر تک، جبکہ حال ہی میں اس مسجد کی خوبصورت تصویر پاکستانی 5,000 روپے کے نئے بینک نوٹ پر بنائی گئی ہے۔